چلیے سوال ایک موصول ہوا ہے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے؟ تو یہ قرآن میں ہے بات ایسی کوئی؟ اچھا، تو سوال موصول ہوا ہے کہ کیا اسلام دین فطرت ہے؟ قرآن نے کہیں ایسا کچھ ذکر کیا ہے؟ تو بھائی نہیں ہے ایسا کوئی ذکر قرآن کے اندر کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہو کہ اسلام دین فطرت ہے۔ ایسی کوئی آیت قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ فطرت کے اوپر جو آیت قرآن کے اندر آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے پیمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، اور وہی متوازن قانون، متوازن طریقہ کار ہے۔ تو اس آیت کے اندر فقط اتنا ہی بیان کیا ہے کہ ایک فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت کا جو لفظ ہے نا، فا تو را، قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے، آپ وہاں پر ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ حمد کا مستحق وہی ہے کہ جس نے فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، بلندیوں اور پستی، ان کو تخلیق کیا ہے، ان کا پیمانہ مقرر کیا ہے، ان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو فات اور را کا بنیادی معنی عدم سے وجود بخشنا ہی ہوتا ہے، جس کو آپ کریشن کہہ لیجئے، کریشن ہی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انگلش کے اندر۔ ہم اردو میں اس کو تخلیق کہہ دیتے ہیں، پیدائش کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے فاطر کا لفظ آیا ہے، بریئن کا لفظ آیا ہے، اور ساتھ میں تخلیق کا لفظ بھی آیا ہے۔ تینوں کے الگ الگ معنی ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو فطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اس معنی کے استعمال ہوا ہے کہ ایک پیمانہ ہے جس پیمانے پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا، انسان کا معاملہ مقرر فرمایا، اور یہی طریقہ کار ہے ذالک الدین القیم، متوازن طریقہ کار جس پہ اللہ نے انسان کا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ جو فطرت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی رائج ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے۔ فطرت جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے جس پر کوئی چیز تخلیق کی جاتی ہے، بنا دی جاتی ہے۔ جس چیز پر کوئی چیز بنا دی جائے وہ اس سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر یہ جو کائنات آپ کے سامنے ہے، آپ دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہا ہے، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ نکلنے سے منع کر دے، نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج سے پہلے اپنی کوشش کر لے آنے کی یا اس پر سبقت کر جائے۔ اس کو فطرت کہتے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ شیر کی فطرت ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، بکری کی فطرت ہے کہ وہ گھاس سے اپنا گزارا کرتی ہے۔ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی شیر گھاس کھا سکتا ہے، چاہے بھوکا مر جائے گھاس پہ منہ نہیں مارے گا، اور نہ ہی بکری گوشت کھا سکتی ہے چاہے اس کو اپنی جان سے ہی ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے، وہ گھاس پر ہی منہ مارے گی۔ اس کو فطرت کہتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ قرآن نے کہیں بھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ انسان کی بھی کوئی فطرت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی بھی کوئی فطرت ہوتی تو انسان بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، پھر آپ اس کو تبدیلی کے خواہاں ہوتے کیسے ہیں؟ آپ کیسے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات کو تبدیل کر کے کچھ اور طرز زندگی کو اختیار کر لے؟ اگر یہ اس کی فطرت کا ہی حصہ تھا تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کا ببانگ دوہل اعلان کر دیا۔ جو چاہے امن اختیار کرے، امن والا معاملہ، جو چاہے فساد کا ارتکاب کرنا شروع کر دے۔
امن کا اختیار اور فساد کو اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہیں۔ وہ چاہے تو کوئی سا بھی راستہ اختیار کر لے، جب چاہت اس کے پاس آ گئی، اختیار آ گیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ اس پر حاوی ہے؟ اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ جو ہمارے یہاں فطرت جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، میں اس معنی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ جملہ ہی غلط ہے۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر اسلام دین فطرت ہے تو آپ کو پھر ترغیب کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہا فطر الناس علیہ، جب اس نے اسلام پر ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے، وہ ہے ہی مسلمان، جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اسلام کو دین فطرت قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے؟ جب اس کی فطرت میں ہی سچائی شامل تھی تو آپ کو یہ ترغیب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا یہ قول لوگوں کے عمل کے بالکل خلاف چلا جا رہا ہے۔ آپ کے قول کے خلاف خود لوگوں کے اعمال گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ قول کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ حقیقت کی روشنی میں غلط ہے۔ اس پر نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی یہ مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ لوگ برائیاں بھی کر رہے ہیں، لوگ اچھائیاں بھی کر رہے ہیں، دونوں معاملات کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے؟ نہ تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور نہ ہی یہ حقیقت میں موجود ہے لوگوں کے درمیان۔ ہم حقیقت کی بنیاد پر بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔